ناظرین السلام علیکم۔ اقرا نیوز میں عارف قاسمی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ پہلے آج کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیے۔ 8 مارچ سے انگلینڈ میں اسکول کھل جائیں گے اور 2 لوگ پارکوں میں پکنک کے لیے مل سکیں گے۔ ہندوستان میں مسلمان بچوں کو اسکولوں میں داخلے کے وقت سے ہی امتیاز کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ دہشت گردی ختم کرنے کے لیے ہندوستان کو پاکستان سے بات کرنی چاہیے، فاروق عبداللہ کا مشورہ۔ آئیے اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ وزیر اعظم بورس جانسن کے اعلان شدہ روڈ میپ کے مطابق انگلینڈ میں تمام اسکول 8 مارچ کو کھول دیے جائیں گے۔ کھیل کود کی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دے دی جائے گی اور پارکوں میں 2 لوگ پکنک کر سکیں گے۔ اسی طرح 29 مارچ سے 6 افراد یا 2 گھرانوں کے افراد اپنے گھروں کے گارڈنوں سمیت کھلی جگہوں پر ملاقاتیں کر سکیں گے۔ Step 1 will happen from the 8th of March. Pupils and students in all schools and further education settings can safely return to face-to-face teaching, supported by twice-weekly testing of secondary school and college pupils. From the 8th of March, people will also be able to meet one person from outside their household for outdoor recreation such as a coffee on a bench or a picnic in a park, in addition to exercise. Every care home resident will be able to nominate a named visitor able to see them regularly, provided they are tested and wear PPE. As part of step 1, we will go further and make limited changes on 29th of March. It will become possible to meet in limited numbers outdoors where the risk is lower. ہندوستان میں مسلمان بچوں کو اسکولوں میں داخلے کے وقت سے ہی امتیاز کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ ایجوکیشنل مارجنلائزیشن فار مسلم چلڈرن ان انڈیا اینڈ انالائسس آف نرسری اسکول ایڈمیشن ان پرائیویٹ اسکولز آف دہلی کے عنوان سے شائع کی گئی ایک ریسرچ کے مطابق جو مسلمان بچے پرائیویٹ اسکولوں میں داخلوں کے لیے درخواست دیتے ہیں ان میں سے صرف 6.1% کو داخلہ مل پاتا ہے۔ دہلی یونیورسٹی کے سوشل ورک ڈپارٹمنٹ کی ریسرچ اسکالر فاطمہ فاروقی اور نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس کے مشیر شکلا سین کی ان تحقیقات کے مطابق کچھ اسکولوں میں مسلمان بچوں کا تناسب 0 تک ہے۔ ریسرچ کے مطابق پرائیویٹ اسکولوں میں داخلوں کے انکار کے بعد مسلمان بچے غیر تسلیم شدہ پرائیویٹ اسکولوں، سرکاری اسکولوں، اقلیتی اسکولوں اور مدارس میں داخلے لینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ریسرچ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اس امتیاز کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے اعلیٰ تعلیمی آمدنی اور روزگار کے مواقع کی کامیابی کا ایک تباہ کن سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف اپنے غصے کے اظہار میں ضلع بجنور کے کسان نے اپنی 2 ایکڑ زمین میں گیہوں کی لہلہاتی فصل پر ٹریکٹر ٹریلر چلا کر اسے تباہ کر ڈالا۔ اس طرح فصل کو تباہ کر کے اپنی پریشانی کے اظہار کے لیے ایسے انتہائی قدم کا یہ 4تھا واقعہ ہے۔ کسان لیڈر راکیش ٹکیت نے کہا ہے کہ کسانوں نے خود کہا ہے کہ تحریک میں ضرورت پڑی تو ہم اپنی فصل کی قربانی بھی دیں گے، مگر فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ وقت اپریل میں آئے گا جب فصلوں کی کٹائی ہوگی، ابھی کچی فصل ہے، اس طرح کا قدم نہ اٹھائیں، ابھی فصل کو اگنے دیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے ساتھ مذاکرات ضروری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں ترقی کے لیے دوستی بنیادی اہمیت کی حامل ہے اور اس علاقے میں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا دہشت گردی کو کچل دینے کے حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی کے دعووں کے برخلاف جموں کشمیر میں اب بھی دہشت گردی موجود ہے۔ اگر آپ اسے ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے پڑوسی سے بات چیت کرنی ہوگی۔ اگر اس آتنکواد کو ختم کرنا ہے تو ہم نے اپنے پڑوسی سے بھی بات کرنی ہے۔ مجھے یاد آتا ہے واجپئی کا کہ دوست بدلائے جا سکتے ہیں، پڑوسی بدلایا نہیں جا سکتا۔ یا تو ہم دوستی میں رہیں گے اور ترقی کریں گے، یا دشمنی میں جائیں گے تو پھر ترقی نہیں ہوگی۔ وہی حال آج ہے۔ میں تو ان سے اپیل کروں گا، جیسے ان نے چین سے بات کی اور چین نے وڈرا کرنا شروع کر دیا ہے، اسی طرح سے یہاں بھی بات کرنی چاہیے۔ کوئی راستہ نکالنا چاہیے اس مشکل سے نکالنے کے لیے، کیونکہ آج دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے اس الزام کو مسترد کر دیا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ ہے۔
اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے گیلانی صاحب نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے۔ گیلانی صاحب کا یہ تازہ بیان ان کی اپنی جماعت اور اپوزیشن پارٹیوں کے متحدہ محاذ پی ڈی ایم کے دیگر قائدین کی رائے کے بالکل برعکس ہے۔ گیلانی صاحب کو پی ڈی ایم نے آئندہ سینٹ انتخابات میں اسلام آباد سے اپنا امیدوار نامزد کیا ہے۔ پاکستان کے صدر عارف علوی نے فرانس سے امتیازی رویوں سے باز آنے کی اپیل کی ہے۔ صدر علوی نے فرانس میں مسلمانوں کو ہدف بنانے والے متنازعہ بل پر سخت تنقید کی اور فرانس سے مطالبہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف امتیازی رویوں کو تقویت دینے سے پرہیز کیا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اظہار بیان اور اعتقادات کی آزادی کے نام سے پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا پورے عالم اسلام پر حملے کے مترادف ہے۔ The Prophet sallallahu alaihi wasallam is very dear to us, and therefore any incident or any situation where in the name of freedom of speech you insult the Prophet, it insults the entire Muslim Ummah. So therefore there has to be care. There has to be. The laws exist in Europe. For example, you cannot deny the Holocaust in many countries. The laws exist in protecting certain ideas, the violation of which can create social disharmony. Similarly, the laws should make sure that this does not happen. On the other hand, what we see, particularly in France, and therefore I urge the political leadership of France, very important statement, ladies and gentlemen, I urge the political leadership of France not to entrench these attitudes into laws. It requires social harmony. You have to bring people together, not to stamp a religion in a certain manner and create disharmony among the people or create bias. میانمار کے مختلف شہروں میں ایک ہفتہ قبل فوج کے ہاتھوں منتخب حکومت کا تختہ الٹے جانے کے بعد مظاہروں کا سلسلہ آج بھی جاری رہا۔ ہزاروں لوگ میانمار کی سڑکوں پر امنڈ آئے، جنہیں منتشر کرنے کے لیے پولیس نے واٹر کینز کا استعمال کیا۔ ہفتے کے روز پولیس کے ہاتھوں 2 مظاہرین کی موت کے بعد اتوار کے روز مظاہروں میں مزید شدت آ گئی تھی۔ آج کے مظاہرے فوج کی جانب سے سخت اقدامات کی دھمکی دیے جانے کے باوجود بھی کیے گئے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں رات کے وقت چھاپے مار کر 20 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ اطلاعات کے مطابق گرفتار شدگان میں حماس کے سینئر رکن اور النجاح یونیورسٹی کے لیکچرار مصطفیٰ الشنار سمیت کئی معروف شخصیات شامل ہیں۔ حماس نے کئی روز قبل کہا تھا کہ اسرائیل بڑے پیمانے پر اس کے ارکان کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے خبردار کیا ہے کہ ابھی تک سعودی معاشرہ کرونا وبا سے پوری طرح محفوظ نہیں ہوا ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے کہا کہ مملکت بھر میں کرونا سے متاثر ہونے والوں کا گراف ظاہر کر رہا ہے کہ ملک کے متعدد علاقوں میں وائرس لگنے کے واقعات مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں کی صورتحال اب بھی تشویشناک ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے زور دے کر کہا ہے کہ ہمیں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے SOPs کی پابندی کرنا ہوگی۔ اس حوالے سے غفلت نہیں برتی جا سکتی۔ ہم بے حد نازک مرحلے میں ہیں۔ آج کے بلیٹن کی خاص خبریں ایک مرتبہ پھر ملاحظہ فرمائیے۔ 8 مارچ سے انگلینڈ میں اسکول کھل جائیں گے اور 2 لوگ پارکوں میں پکنک کے لیے مل سکیں گے۔ ہندوستان میں مسلمان بچوں کو اسکولوں میں داخلے کے وقت سے ہی امتیاز کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ دہشت گردی ختم کرنے کے لیے ہندوستان کو پاکستان سے بات کرنی چاہیے، فاروق عبداللہ کا مشورہ۔ اب خبروں کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے بلیٹن تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔